جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میری آواز اپنے میزبان نواز احمد سرات کے ساتھ۔ آج ناظرین ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں ہمارے مہمان ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن یو ستروچی راجہ شاہد، جنہوں نے گزشتہ 2 سال الخدمت کا کام کیا۔ یو ستروچی میں انقلابی اقدامات اٹھائے انہوں نے یہاں پر جنگلات بچاؤ مہم، سستا رمضان گزارو، اس طرح کے جو ہے نا یہ انقلابی اقدامات اٹھائے، اور اس میں انہوں نے زبردست کام کیا، عوام میں بڑی پذیرائی ملی، اور آج پھر اگلے 2 سال کے لیے یہاں سے یو سی کوچی سے صدر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خدمت کا جو سفر ہے یہ خاصا ٹف اور مشکل ہے، تو آپ نے یہ خدمت کا سفر کب اور کہاں سے شروع کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت کا سفر 1997 سے لے کے 97-98 سے لے کے میں ایک مقامی سطح پر گروپر کی ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے پلیٹ فارم سے کیا، اور بطور کارکن اس کے ساتھ میں تقریباً 10-12 سال اس کے ساتھ میں منسلک رہا۔ تو اس کے بعد پھر میں بیرون ملک چلا گیا، بیچ میں تھوڑا اس میں آ گیا، وقفہ آ گیا۔ تو اس کے بعد 2020 میں الخدمت کے صدر راجہ شفیق صاحب اور ان کی ٹیم نے یو سی تھروچی اور برٹلا کے لیے مجھے ذمہ داریاں دی۔ تو الخدمت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کی جائے، تو اس میں مصروف ہیں ہم، اور الحمدللہ آگے بھی ایسے اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ نے یہ جنگلات بچاؤ مہم کا آغاز کیا، اس میں آپ کے رضاکار فری آف کاسٹ کام کرتے رہے، ان میں آپ کو ظاہر بات ہے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑا ہوگا۔ جی دیکھیں، مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو جنگلات میں ہمارے پہاڑ ہیں، جنگلات کا وسیع رقبہ ہے، اور اس میں ہمارے پاس سیفٹی نہیں ہوتی، تو جو کارکن ہیں وہ بس ایسے ہی ایک دیسی طریقے سے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھیرے میں آ گئے، آگ کے گھیرے میں آ گئے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ بس آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگوں میں شعور آتا رہے گا، تو پھر اور بہتر کام ہوگا۔ یہ جنگلات بچاؤ مہم جو آپ نے اس کا آغاز کیا، ایک نیا یہاں پر ایک ٹرینڈ تھا، کس سوچ سے آپ نے یہ آغاز کیا؟ دیکھیں، کشمیر جنت نظیر ہے، تو جنت النظیر اس کو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کیونکہ اس میں وسیع رقبہ جنگلات کا ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی وہ ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھیں، کہ جنگلات، یہ پہاڑ کتنے خوبصورت جنگلات سے ہوتے ہیں، درخت ہے، صحت مند زندگی ہوتی ہے، تو اس لیے جنگلات کے بارے میں سوچا۔ تو آپ نے یہ کرونا وبا آئی تو اس وقت آپ نے یہاں پر سستا بازار کا آغاز کیا، یہ سوچ جو آپ کے نزدیک یہ آئی، اس میں آپ نے کیا سوچا کہ عوام کو یہ کیسے ریلیف مل سکتا ہے اس وجہ سے؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ سوچ دی کہ کورونا کے دنوں میں کیونکہ مزدور طبقہ بہت متاثر تھا، دکاندار طبقہ بہت متاثر تھا، تو دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، دوستوں کی مہربانی کہ انہوں نے ساتھ دیا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم فری کاسٹ دیں گے تو ہر آدمی تھوڑا اپنے بچوں کے سامنے تھوڑا پریشان ہوگا کہ یہ فری میں آیا ہے، زکوٰۃ کا ہے یا جیسے بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم آدھی قیمت پہ دیں، تاکہ اس میں عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو۔ تو الحمدللہ تقریباً
ہر سال کرونا سے لے کر اس رمضان تک ہم نے ہر رمضان میں تقریباً 18 لاکھ 20 لاکھ کا سامان جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہے. تو یہ جو فنڈ ہے یہ آپ اپنی مدد آپ اپنے رابطوں سے لیتے تھے یا کہ خدمت کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے تھے؟ نہیں، ہاں، جہاں تک الخدمت کے ذمہ داران یا تنظیم کا فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، اس نے ہمیں کبھی اس بارے میں سپورٹ نہیں کیا. ہاں، ویل چیئر ان کی سپورٹ سے دیتے ہیں، سردیوں میں رضائی کمبل وہ دیتے ہیں جو ان کا اپنا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ بیسیکلی ہمارا اپنا پروجیکٹ تھا کہ سستا رمضان بازار. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنی محنت کی، بیرون ملک بیٹھے اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں، جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے تعاون کی اپیل کی، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ہر ٹائم ہمارا ساتھ دیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس میں یہ 2 سال آپ نے گزارے، 2 سال کے بعد یہ دورانیہ آپ کا نیا شروع ہوا اور اس میں آپ نے فری سبزیوں کے بیج کا اعلان کیا یوسی تروچی میں، اور حکیم محمد حفیظ صاحب ہیں ان کے کام سے بھی. تو اس حوالے سے آپ نے کیا یہ سوچ کر اس پروگرام کا آغاز کیا؟ دیکھیں، ہر پروگرام میں الحمدللہ حکیم حفیظ صاحب کی تعاون، ان کی معاونت، ان کا مشورہ یہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتا ہے. ان کے مشورے کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو اس بار بھی ایک نیا پروگرام، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ جن کے پاس کم از کم بھی جگہ ہے تو وہ کم از کم یہ ہے کہ اپنے 7-8 قسم کی سبزیاں کاشت کریں. تو اس میں یہ ان کا فائدہ ہے کہ وہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ کر کہ چلو کچھ نہ کچھ غریب پہ بوجھ کم ہوگا، تو یہ ابھی نیا پروجیکٹ فری بیج کا تقسیم شروع کی ہے. اپنا آگاؤ اپنا کھاؤ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ تعاون کریں گے، اپنی سبزیاں خود کاشت کریں گے تو اچھا وقت گزر جائے گا اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کا. لوگ اس پروگرام کا بہت خیر مقدم کر رہے ہیں، عوام جو اس میں شامل ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کامیابی کی طرف جا رہا ہے؟ انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بیسیکلی غریب طبقہ جو ہے نا اس کو فائدہ ملے گا. ذمہ دار طبقے کو، جس کا چھوٹا ہمارے ہاں جو ہماری زبان میں جس کو کیارا بولتے ہیں، وہ تو ہر تقریباً آدمی بناتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ موسمی اگر ہم بیج دیں گے تو اس میں ان کو پتہ چلے گا، ان کی رہنمائی بھی کریں گے. اچھا تعاون ہو رہا ہے اس وقت تک. اچھے خاصے ہم نے جو پہلے خریدے تھے بیج وہ تقریباً سارے نکل گئے ہیں، سارے لوگ لے کے گئے ہیں. ابھی اور فرمائشیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں دوبارہ سے دینا شروع کریں گے. عوام کو اس بارے سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ فری بیج بھی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ آفر بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھی محنت کرے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا. جی انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو بیج دے رہے ہیں، ان کا ہم ٹیلی فون نمبر دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اگر کوئی ان کی فصل میں کوئی مسئلہ ہوا تو ہم محکمہ زراعت کے تعاون سے محکمہ زراعت والوں کو بھی بولا ہے کہ ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے کہ وہ بھی جا کے دیکھیں. تو انشاءاللہ وہ جا کے دیکھیں گے. تو اگر جس کی فصل اچھی ہوئی، کیونکہ یہ شعور بیدار کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو شعور اسی صورت میں آئے گا جب ہم اگلا اس سے آگے کا سٹیپ لیں گے. تو آگے کا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کریں کہ جو بہترین فصل جس کی ہوگی، سبزی جس کی اچھی ہوگی، اچھا انتظام کیا ہوگا، اس کو ہم باقاعدہ نام دیں گے. 1 2 3 4 5 ایسے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر پہ ہم ان کو دیں گے، انعام بھی دیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ صدر الخدمت فاؤنڈیشن یوسی تروچی شاہد راجہ، جن سے ہماری یہاں پر آج یہ بات ہوئی. انہوں نے پوری اپنی تفصیل بتائی. یہ کرونا وبا ہو، رمضان پیکج ہو، یہ سستے بازار لگتے ہیں، عوام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایک بات جو ابھی تک انہوں نے یہاں پر ایڈ نہیں کی، وہ
سڑکوں کے حوالے سے، رستوں کے حوالے سے، پانی کی اسکیموں کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ جو کام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں اگلے پروگرام کے ساتھ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت ہے۔ اللہ نے کے بعد